السلام علیکم بچوں، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو جینیٹکس، جس میں جینیٹکس کی، انہیریٹنس کی، ٹریٹس کی، جینز کی ڈیفینیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کروموسوم اور جینز کو، اور آخر میں چل کے دیکھیں گے کمپوزیشن آف کروموسومز کو۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو جینیٹکس سے پڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جینیٹکس کے اندر سب سے بڑا نام اس وقت موجود ہے گریگور مینڈلز کا۔ اس نے پرنسپل آف جینیٹکس یا لا آف انہیریٹنس پرپوز کیے تھے۔ ہم اس کے کام کو بعد میں جا کر دیکھیں گے، اس وقت ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جینیٹکس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے کرتے ہیں۔ جینیٹکس از دا برانچ آف بایولوجی ان وچ وی اسٹڈی انہیریٹنس۔ یہاں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہیریٹنس کیا ہے۔ انہیریٹنس کا اردو میں لفظی مطلب ہوتا ہے وراثت۔ انہیریٹنس کی ڈیفینیشن ہے، انہیریٹنس مینز دا ٹرانسمیشن آف کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ۔ ٹرانسمیشن کا مطلب ہوتا ہے منتقلی ہونا یا منتقل ہونا۔ انہیریٹنس وراثت کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں یا پیرنٹ سے آف اسپرنگ کی طرف کریکٹرسٹک فیچر کا منتقل ہونا۔ اب نیکسٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس ٹریٹ کی ہے۔ دیز کریکٹرسٹکس آر کالڈ دا ٹریٹس۔ کون سے کریکٹرسٹک جو انہیریٹنس کے ذریعے سے ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ لہذا جب کبھی ٹریٹ کی ڈیفینیشن ایگزام کے اندر پوچھی جائے تو آپ اس کو اس طرح سے کیجیے گا، دا کریکٹرسٹکس دیٹ ٹرانسمٹ فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ آر کالڈ ٹریٹس، اور ساتھ میں مثال بھی دیجیے گا۔ جس کی ایگزامپل ہے ہائٹ، کلر آف آئیز، انٹیلیجنس۔ جینز کی ڈیفینیشن ہے، یونٹ آف انہیریٹنس از کالڈ دا جینز۔ ویری سمپل ڈیفینیشن ہے، یونٹ آف انہیریٹنس کالڈ جینز۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کروموسومز اینڈ جینز کیا ہوتے ہیں جی۔ جینز کنسسٹ آف اے ڈی این اے۔ اب اگر اس جملے کو اگر ہم سمجھیں تو یہ ڈائیگرام دیکھیں، ہمارے پاس ایک سیل ہے، سیل کے اندر ایک نیوکلس ہے، نیوکلس کے اندر بہت سارے کروموسوم موجود ہیں۔ ہم نے اس میں سے ایک کروموسوم یہ پک کیا، اس کو میگنیفائی کر کے اتنا بڑا کر کے دیکھا۔ اب جب اس کو دیکھ رہے تھے بڑا تو یہاں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے لیا ڈی این اے کا، اور اس کو یوں میگنیفائی کر کے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک ڈی این اے کا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ جین کہلاتا ہے۔ ہم جین کی ڈیفینیشن اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، smallest portion of DNA which control the synthesis of polypeptide chain is called gene۔ تو یہاں اس ڈائیگرام سے پتہ چلا جین consist of DNA۔ جین contain a specific instruction for protein synthesis۔ جینز کے اوپر خاص قسم کی ہدایات موجود ہوتی ہیں پروٹین بنانے کے لیے۔ اب آگے اگلا پوائنٹ ہے، the body cells have constant number of the paired chromosome۔ باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں، ہر ایک سیلز کے اندر کانسٹنٹ نمبر آف پیئرڈ کروموسوم پائے جاتے ہیں۔ جب ہم ان پیئرڈ کروموسومز کی ڈائیگرام ترتیب کے ساتھ بناتے ہیں تو اس طرح کی بنتی ہے، اور اس طرح کی ڈائیگرام کو ہم کہتے ہیں کیریوٹائپس۔ اب اس ڈائیگرام میں دیکھیں، یہ 1 پیئر آف کروموسوم ہے، یہ 2nd پیئر آف کروموسوم ہے، یہ 3rd پیئر آف کروموسوم ہے، یہ 4th پیئر آف کروموسوم ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ 22nd پیئر آف دا کروموسوم موجود ہے۔ اس کے ساتھ میل کے اندر ایسا پیئر آف کروموسوم موجود ہوتا ہے جو کہ 23rd ہوتا ہے، اور فیمیلز کے اندر ایسا پیئر آف کروموسوم ہوتا ہے جو کہ 23rd ہوتا ہے ان کی باڈی کے اندر۔ اس طرح سے ایک باڈی سیلز کے اندر کروموسوم کی تعداد ٹوٹل 46 ہوتی ہے، لیکن جب ہم ان کے پیئر بناتے ہیں تو 23 پیئر بنتے ہیں۔ اب اسی پر یہاں سے ایک سوال آتا ہے جس کا کہتے ہیں واٹ از ہومولوگس کروموسوم۔ دا 2 chromosomes آف a pair are called homologous chromosome۔ The 2 chromosomes of a pair are known as homologous chromosome۔ جیسے دیکھیں یہ 1 پیئر ہے، اس میں 2 کروموسوم ایک جیسے ہیں، تو یہ ایک جیسے 2 کروموسوم homologous chromosome کہلاتے ہیں۔ In human body cells there are 23 pairs of homologous chromosome۔ ہیومن باڈی کے اندر ہم نے یہاں بتایا کہ یہ 23 پیئر آف homologous chromosomes ہیں، کروموسوم فار اے ٹوٹل آف 46 کروموسوم، اور اگر ہم ان کو ایک ایک کر کے گنیں تو 46 کروموسومز کی تعداد ٹوٹل جا کر بن جاتی ہے۔ کمپوزیشن آف کروموسوم میں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس ڈائیگرام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے
क्रोमोसोम्स को जब मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमें नजर आता है कि क्रोमोसोम जो है डीएनए का, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये सारा का सारा ग्रे कलर का जो भी मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं हमें, घूमता हुआ, रैप करता हुआ, आगे जाता हुआ, ये डीएनए है। यहां देखें लिखा हुआ है डीएनए, लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है डीएनए कि ये डीएनए रैप कर रहा है। ये रेड किस्म की बाल नजर में, डीएनए रैप अराउंड कर रहा है रेड कलर की बाल के ऊपर। इन बाल को हम नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स का। ये प्रोटीन्स हैं। एक प्रोटीन के ऊपर डीएनए का मॉलिक्यूल रैप अराउंड करता है, दूसरी हिस्टोन की प्रोटीन के ऊपर डीएनए का मॉलिक्यूल रैप अराउंड करता है, और तीसरी के ऊपर रैप अराउंड करता है। और इस तरह से डीएनए का मॉलिक्यूल और प्रोटीन का मॉलिक्यूल दोनों मिलकर एक बॉडी बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का। इस डायग्राम में हमें 3 न्यूक्लियोसोम नजर आ रही हैं। पहली न्यूक्लियोसोम ये है, दूसरी न्यूक्लियोसोम ये है, और तीसरी न्यूक्लियोसोम ये है। आप देखें ये एक न्यूक्लियोसोम और दूसरी न्यूक्लियोसोम के दरमियान में ये डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद है, और यहाँ लेबल भी किया हुआ है डीएनए बिटवीन द न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ देखिएगा क्रोमोसोम इज मेड ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन मटेरियल का बना होता है। अब क्रोमेटिन मटेरियल किस चीज का बना होता है? क्रोमेटिन इज कम्प्लेक्स मटेरियल। क्रोमेटिन जो है कम्प्लेक्स मटेरियल है, मेड ऑफ डीएनए का एंड प्रोटीन, और प्रोटीन का बना होता है। उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स एंड फॉर्म राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसोम, जिसको हम लिंकर डीएनए का नाम देते हैं। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसोम, लिंकर डीएनए। इन दिस वे द न्यूक्लियोसोम एंड द डीएनए बिटवीन देम look like beads on the strings। ये ऐसे नजर आता है जैसे धागे के ऊपर तस्बीह के दाने जुड़े हुए हों। The fiber consisting of a nucleosome condense into the compact form and get the structure of the chromosome। और इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ नजर आ जाता है जी।